لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير معراج کے متعلق بات سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں یہ معراج کا واقعہ ایک عجیب حقیقت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے میں، بیداری کی حالت میں جسم، باڈی اور روح کے ساتھ رات کے مختصر سے حصے میں سفر کرایا گیا، جس کو اسراء و معراج سے جانا جاتا ہے، معروف ہے۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، نئی نئی مشینیں ایجاد ہو رہی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے عجیب عجیب آلات تیار ہو رہے ہیں، سواریاں بن رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی والے آسمان تک پہنچ گئے، اس کے آگے ان کی کیپیسٹی ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں جب کہ لوگ ان آلات کا، ان سواریوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ایسے وقت میں بالکل مختصر وقت میں، شارٹ ٹائم میں، رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور پھر اس کے آگے سدرۃ المنتہا، اللہ کا عرش، اور پھر وہاں سے واپسی، اور راستے میں اللہ کی قدرت کے عجائبات، اس کی سیر و تفریح، یہ ساری چیزیں بتائی گئی، سیر کرائی گئی۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ گویا یہ معراج کا واقعہ ہمارے لیے، ہمارے امتحان ہے ایمان کا، کہ ایک ایمان والا
اس واقعے کو، اس سفر کو بغیر چون و چیرا کے، بغیر اپنی عقل دوڑائے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ سچا واقعہ ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کس طرح ہوئی، یہ واقعہ کب پیش آیا، اس میں کتنے اقوال ہیں، وہ ساری چیزیں ہم اس سے پہلے سن چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے مکان پر آرام فرما رہے ہیں۔ نیم خوابی کا عالم ہے، یعنی مکمل ابھی بھر نیند میں نہیں آئے ہیں، ابھی سو گئے ہیں لیکن ابھی گہری نیند ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آئی تھی کہ اچانک ام ہانی کے مکان کی چھت پھٹتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جگا کر لے جایا جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے مکان سے مسجد حرام لے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے بالکل قریب لے جا کر گویا کعبہ کے اندر حتیم کے حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیتے ہیں۔ یعنی ام ہانی کے مکان سے چل کر پہلا آپ کا جو گویا اسٹاپ ہوا، جہاں ٹھہرے آپ، وہ حتیم میں ٹھہرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور بعض روایات میں میکائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، آپ کو جگاتے ہیں اور جگا کر زمزم کے کنویں کے پاس لے جاتے ہیں۔ زمزم کا کنواں اب تو چونکہ دیکھنے کو نہیں ملتا، ایک زمانہ تھا پرانے حاجی لوگ اس کو دیکھا کرتے تھے، بالکل کعبۃ اللہ کے قریب دروازے کے بالکل سامنے کی طرف وہ زمزم کا کنواں تھا، ابھی بھی موجود ہے، لیکن اس کو اس طرح کر دیا گیا ہے کہ نظر نہیں آتا۔ تو زمزم کے کنویں کے پاس لے جاتے ہیں اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کرتے ہیں، گویا آپ کا آپریشن شروع ہوتا ہے۔ آپ کے سینے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، اس میں سے دل نکالتے ہیں اور اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، اور جنت سے ایک تشت، ایک پلیٹ سونے کی لائی جاتی ہے اور اس کے اندر ایمان اور حکمت ہوتا ہے۔ آپ کے دل مبارک کو، قلب مبارک کو دھو کر اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا جاتا ہے، اور پھر دل کو اپنی جگہ رکھ کر اس سینے کو بند کر دیا جاتا ہے، گویا ٹاکے لگا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت پہلے سے سن رہے ہیں، اس طرح سینے کو چاک کرنے کا واقعہ آپ کی سیرت میں عام طور سے 3 مرتبہ ملتا ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپنا تھا کہ آپ دودھ پینے کے لیے دائی حلیمہ کے یہاں قیام پذیر تھے، دائی حلیمہ آپ کو لے گئی تھی، وہاں جب آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل میں کھیل رہے تھے، اس وقت فرشتوں نے پکڑ کر آپ کے سینے کو چاک کیا تھا۔ یہ پہلا واقعہ ہوا، سینے کو چاک کرنا، سینے کو پھاڑنا۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتی ہے، 40 سال کی آپ کی عمر ہو جاتی ہے، اس وقت آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا۔ اور یہ تیسری مرتبہ ہے جبکہ آپ کو معراج پر لے جایا جا رہا ہے اور آپ کا سفر اب شروع ہو رہا ہے، تو زمزم کے کنویں کے پاس آپ کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے، قلب مبارک کو نکالا جاتا ہے اور زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے،
اور اس میں ایمان اور حکمت کو جو جنت سے تشت سونے کی لائی گئی تھی اس میں لا کر آپ کے قلب مبارک میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا جاتا ہے اور سینے کو پھر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا اسٹاپ جو حتیم میں ہوا تھا، مسجد حرام میں ہوا تھا، وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر جنت سے ایک جانور لایا گیا جس کو براق سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا نام براق تھا۔ یہ براق بالکل سفید کلر کا اور جنتی جانور خچر سے کچھ بڑا اور گھوڑے سے کچھ چھوٹا، اس کی سائز عام طور سے کتابوں میں ذکر کی جاتی ہے، اور اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے زین بھی باقاعدہ لگائی جاتی ہے۔ عام طور سے ہم نے کچھ گھروں میں جہالت کی بنا پر اس قسم کے جانور کی تصویریں ہم نے دیکھی ہوگی بعض لوگوں کے گھروں میں۔ وہ برکت کے طور پر اس جانور کی تصویر لگاتے ہیں اور اس تصویر میں اس کے چہرے کو انسانی چہرہ بتلایا جاتا ہے۔ گویا تصویر میں وہ نظر آتا ہے کہ وہ جو جانور تھا اس کا جو چہرہ تھا وہ انسان جیسا تھا اور باقی سب جانور جیسا تھا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تھے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ باقاعدہ جانور ہی تھا اور جنتی جانور تھا اور اس کا چہرہ کوئی انسان کی طرح نہیں تھا۔ اور اس طرح کی تصویر اور جانور کی تصویر گھر میں لگانے سے کوئی برکت ہوتی ہو، یہ اگر بات ذہن میں ہو تو اس کو نکال دینی چاہیے۔ اس طرح کی تصویر رکھنے سے گھر میں کوئی برکت نہیں ہوتی، بلکہ جس گھروں کے اندر تصویر رکھی جاتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، چاہے وہ کسی کی بھی تصویر ہو۔ جاندار کی تصویر رکھنے سے تو اس طرح کی تصویر اگر کوئی برکت کے طور پر رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے محروم رکھتا ہے۔ اس کو اس قسم کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، آپ کو سوار کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہوتے ہیں تو وہ شوخی کرنے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے۔ بعض جانور ہوتے ہیں اس پر کوئی نیا آدمی سوار ہو تو وہ جانور اچھلتا ہے، تو وہ شوخی کرنے لگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق سے کہا کہ براق تو جانتا نہیں تجھ پر آج کون سوار ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہے جو نبیوں کے بھی امام ہے اور اس سے زیادہ بڑا مرتبے والا آج تک تجھ پر کوئی سوار نہیں ہوا اور تو اس طرح کرتا ہے۔ تو وہ براق بھی جو ہے پسینہ ہو گیا، پسینے میں ڈوب گیا، گویا شرمندہ ہوا، اور یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو گویا مسجد حرام سے سفر شروع ہوا اور مسجد اقصیٰ تک جو سفر ہوا، عام طور سے علماء اس کو اسراء سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو قرآن نے ذکر کیا، سبحان الذی اسرا۔ اسرا یعنی راتوں رات، بڑی پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسرا، جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی۔ عبدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہاں عبد کو ذکر کیا گیا کہ اپنے بندے کو، اور اسی وجہ سے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ جو ہے جسم مبارک کے ساتھ سفر میں گئے تھے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے قرآن میں لفظ عبد استعمال کیا، یعنی بندہ، اور بندہ اس کو کہا جاتا ہے جو جسم اور روح کے ساتھ متصف ہو، جس کے اندر جسم بھی اور روح بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا براق، جس کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ اس کا ایک قدم یہاں اور دوسرا قدم جہاں نظر کی انتہا ہو وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ سفر چل رہا ہے، بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں ہے، یعنی گویا جانور کی رسی پکڑ کر چل رہے ہیں۔
اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ردیف تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے براق پر گویا سوار بھی تھے۔ سفر جاری ہے۔ درمیانی سفر میں آپ کا گزر ایک بستی پر ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اپنی سواری کو یہاں ٹھہراؤ، اترو، اور یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو رکاتے ہیں، ٹھہراتے ہیں، اور وہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر سوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے یہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ کہاں نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ یہ آپ نے یثرب میں نماز پڑھی، یعنی مدینۃ المنورہ۔ مدینہ کا پہلے نام یثرب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے اس نام کو بدل کر اس کا نام مدینہ رکھ دیا۔ تو آپ نے یہ یثرب میں نماز پڑھی اور آپ یہاں ہجرت فرمائیں گے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے ہی یہ بتلا دیا گیا تھا کہ آپ ہجرت یہاں کریں گے، ہجرت کر کے یہاں آئیں گے۔ پھر سفر آگے جاری ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر آگے چلتے ہیں کہ ایک جگہ آتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یہاں اپنی سواری کو ٹھہراؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو رکاتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اتر کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور پھر سوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ تھی جہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ یہ وادی سینا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا شجر ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرنے کا جو کہا گیا، تو وہ جگہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام کی جگہ ہے، یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو بات کی تھی وہ جگہ تھی، وادی سینا، جس کا ذکر قرآن میں والتین میں بھی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جہاں کلام کیا تھا وہاں جا کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کروائی گئی۔ پھر سوار ہو جاتے ہیں، سفر آگے جاری ہوتا ہے۔ ایک جگہ آتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یہاں اپنی سواری اتارو، 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں مجھے تو معلوم نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بتلاتے ہیں کہ یہ جگہ مدین ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن یہاں تھا۔ ایک شعیب علیہ السلام جو نبی گزرے ہیں ان کے رہنے کی جگہ تھی یہ مدین۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد میں ایک بیٹے کا نام مدین تھا، وہ وہاں قیام پذیر تھے، ان کے نام پر سے اس شہر کا نام بھی مدین بن گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کروائی جاتی ہے۔ سفر آگے جاری ہوتا ہے، ایک بستی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ یہاں بھی اتر کر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اتر کر نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ معلوم ہے کون سی جگہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ یہ جگہ بیت اللحم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی جگہ ہے، جہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ گویا اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 جگہ ٹھہرا کر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ علماء نے اس سے ایک سبق آموز بات لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی نئی جگہ لے جایا گیا وہاں آپ کو کہا گیا کہ آپ یہاں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ امت کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں بھی نئی جگہ جاؤ،
وہاں وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی عبادت ضرور کرے کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو ہر وہ جگہ جہاں انسان نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اچھے کام کیے ہوں گے، وہ جگہ اس کے حق میں گواہی دے گی کہ اس نے مجھ پر یہ عمل کیا تھا، یہ نیک کام کیا تھا۔ تو گویا اس کے لیے گواہ، نیکی کے گواہ وہ زیادہ ہو جاوے، بڑھ جاوے، تو ہر نئی جگہ پر جہاں جاوے وہاں اس کو چاہیے کہ یا تو نماز پڑھے، اگر ایسا کوئی موقع نہیں ہے تو تلاوت کرے، قرآن پڑھے، تسبیح پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، یعنی کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کر لیوے اگر کسی نئی جگہ جاوے۔ آدمی عام طور سے سفر کرتا ہے تو سفر کی مشغولی کے اندر، چاہے وہ سفر تفریحی ہو یعنی پھرنے گیا ہو، یا چاہے تجارتی ہو، دھندے کا ہو، یا کوئی اور اللہ کے راستے میں نکلا ہو، یا اسی طرح کوئی اور چیز کا سفر ہو، لیکن جب بھی سفر پر نکلے اور کہیں نئی جگہ جاوے تو وہ اچھا اس کے لیے ہے کہ اس جگہ پر اللہ کی عبادت کچھ نہ کچھ ضرور کرے۔ اگر کچھ موقع نہیں ہے تو تسبیح پڑھ سکتا ہے آدمی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر سکتا ہے، تو اس طرح ضرور کر لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاں کہیں نئی جگہ لے جایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے کہا گیا کہ آپ یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز ادا کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں کچھ عجیب واقعات بھی پیش آئے اور اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، قدرت بتلائی، کچھ گناہوں کی سزائیں بھی بتلائی گئی، کچھ نیک اعمال پر ملنے والے اجر و ثواب بھی بتلائے گئے۔ گویا اس کی حصی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی۔ جن کاموں پر سزا اور ان کاموں پر مقرر ہونے والے بدلے جو بتلائے گئے ہیں، امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو معلوم کر کے جن کاموں کے کرنے کو کہا گیا ان کو کرے، جن سے بچنے کے لیے کہا گیا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جاری ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہے، سواری چل رہی ہے اور چلتے چلتے راستے میں ایک بڑھیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ اس بڑھیا کی آواز پر التفات نہ کریں، یعنی نہ سنیں، بلکہ آگے چلتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے رہتے ہیں۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، وہاں ایک بوڑھا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ اس بوڑھے آدمی کی آواز پر التفات نہ کریں، یعنی نہ سنیں، آگے چلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں۔ آگے چلنے کے بعد ایک جماعت سے ملاقات ہوتی ہے، وہ جماعت آپ کو جو ہے سلام پیش کرتی ہے اور سلام کرتی ہے، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ 3 طرح آپ کو سلام کیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں۔ پھر آپ کو بتلایا جاتا ہے سوال پر کہ یہ بوڑھا اور یہ بوڑھیا اور یہ جماعت یہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ جو بوڑھیا تھی وہ اصل میں دنیا ہے، جو آپ کو آواز دے رہی تھی اور اپنی طرف بلا رہی تھی، لیکن آپ کے لیے یہ ہدایت تھی کہ آپ اس بڑھیا یعنی دنیا کی طرف التفات نہ کریں بلکہ آگے چلتے رہیں۔ اور جو بوڑھا تھا وہ شیطان تھا، وہ بھی اپنی طرف بلا رہا تھا، لیکن آپ کو اس کی طرف التفات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا۔
اور وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا، وہ جماعت میں 3 نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن تینوں نے آپ کو سلام کیا تھا اور آپ کو ان کا جواب دینے کے لیے حکم دیا گیا۔ گویا علماء فرماتے ہیں کہ یہ سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے جس کو آج 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ اس وقت بڑھیا کو یعنی دنیا کو بڑھیا کی شکل میں بتلایا گیا کہ اب یہ دنیا ایک بوڑھی ہو گئی ہے، اور عام طور سے بوڑھی جو بالکل بوڑھی ہو گئی ہو اس کی طرف کوئی التفات بھی نہیں کرتا، لیکن آج جو ہے امت کا حال یہ ہے کہ اس بوڑھی کی طرف یعنی اس دنیا کی طرف ایک بھاگ لگی ہوئی، ایک بھاگ دوڑ ہے، گویا لوگ اس کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں یعنی 1400 سال سے پہلے وہ بوڑھی ہو گئی تھی، تو اب تو کتنی بوڑھی ہو گئی ہو۔ گویا قیامت اب بالکل قریب ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانے کو بھی 1400 سال سے زیادہ گزر چکے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر۔ پھر آگے اللہ رب العزت آپ کو کچھ دوسرے عجائبات بھی بتلاتے ہیں، اور اس میں امت کے لیے بھی بڑی عبرتیں ہیں۔ پھر مسجد اقصیٰ آپ کا پہنچنا، اور وہاں آپ کا جو عمل کرنا، اور وہاں کیا واقعات پیش آتے ہیں، اور پھر وہاں سے آگے کا سفر انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔